تھمبنیل کو دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو صرف فٹ بال فینز یا رونالڈو کے فینز کے لیے ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ویڈیو ان سبھی عام محنت کش لوگوں کے لیے جو کہ پوری دنیا میں نام کمانا چاہتے ہیں، یہ ایک انسپیریشن ہے۔ یہ ویڈیو ثبوت ہے کہ گریٹنس کے لیے کوئی شارٹ کٹس نہیں ہوتے، بلکہ پردے کے پیچھے اور کیمرے سے دور بڑی محنت اور بہت ساری لگن ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں جانیے کہ کیسے ایک غریب مالی کا بیٹا دنیا کا سب سے مہنگا فٹبالر بن گیا۔ آئی ٹی وی ورلڈ وائڈ کی اس نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ ہے دنیا کا سب سے بہترین کھلاڑی۔ دنیا اسے کرسٹیانو رونالڈو کے نام سے جانتی ہے۔ آپ میں سے کئی شاید اسے نہ جانتے ہوں، لیکن کرسٹیانو رونالڈو کو فٹ بال کا کھیل پسند کرنے والے سبھی لوگ جانتے ہوں گے۔ آپ سبھی کو یہ جان کر جھٹکا لگے گا کہ رونالڈو 700 کروڑ روپے سے بھی زائد کماتے ہیں۔ جی ہاں، 700 کروڑ، وہ بھی ایک سال میں۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ شہرت کی ان بلندیوں کو چھونے والا یہ شخص، جس کا بچپن ٹپکتی ٹین کی چھت کے نیچے گزرا تھا، آج میں آپ کو رونالڈو کی زندگی کے کچھ ان پہلوؤں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کرسٹیانو رونالڈو کون ہے۔ ان کا جنم 5 فروری 1985 کو پرتگال میں ہوا۔ کرسٹیانو رونالڈو کا پورا نام ڈاس سینٹس رونالڈو ہے۔ آپ کے والد جو امریکن ایکٹر بعد میں صدر بنے، رونالڈ ریگن کے بہت بڑے فین تھے۔ انہی کے نام پر ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو رونالڈو کا نام دیا۔ رونالڈو پرتگال کے رہائشی ہیں اور فی الحال جوونٹس کلب کی جانب سے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ رونالڈو پرتگال کی نیشنل فٹ بال کے کیپٹن بھی ہیں۔ آج کرسٹیانو رونالڈو کی کمائی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اربوں روپے کے بنگلوں میں رہتے ہیں، دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی میں سفر کرتے ہیں۔ لیکن آپ سبھی کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمیشہ سے کرسٹیانو رونالڈو کی زندگی ایسی نہیں تھی۔ رونالڈو کا یہاں تک پہنچنے کا یہ سفر کسی درد بھری کہانی کی فلم سے کہیں کم نہیں تھا۔ رونالڈو کے گھر میں ان کے علاوہ ان کے والدین کے علاوہ ان کے 2 بھائی اور ایک بہن بھی تھے۔ ان کے والد پرتگال کے علاقے نگر نگر میں مالی کا کام کیا کرتے تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی رونالڈو نے فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا۔ اسے بچپن سے بہت زیادہ فٹ بال سے لگاؤ تھا۔ رونالڈو کی اس طرح کھیل میں دلچسپی دیکھ کر محض 8 سال کی عمر میں انڈورینا کلبس میں چن لیا گیا۔ رونالڈو کی والدہ کا نام ماریا ہے۔ ماریا بچپن میں رونالڈو کو کریڈے بلاتی تھی۔ رونالڈو جب بھی اپنے بچپن میں فٹ بال کھیلا کرتا اور ہار جاتا یا پھر میدان میں اچھا سکور نہیں کر پاتا تو وہ میدان کے بیچ میں ہی رونا شروع کر دیتا تھا۔ کرسٹیانو اسکول سے زیادہ فٹ بال گراؤنڈ میں ملتا تھا۔ فٹ بال کے کھیل میں کرسٹیانو رونالڈو کا اتنا دل لگ چکا تھا کہ 10 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی پرتگال کے سب سے بڑے اسپورٹس کلب نے اپنا ممبر بنا لیا۔ 10 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی پرتگال کے سب سے بڑے اسپورٹس کلب میں چنے جانے کے بعد یہاں رونالڈو لگاتار 2 سال تک کھیلتے رہے۔ رونالڈو بتاتے ہیں کہ وہ اپنے پہلے بریک کے لیے ہمیشہ اپنے دوست ایلبرٹ فریڈروٹ کے شکر گزار رہیں گے۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ رونالڈو اور ایلبرٹ ایک ہی کلب میں کھیلا کرتے تھے۔ انہی دنوں کلب کے افیشلز ان کے ٹرائل لینے آئے۔ انہوں نے صاف کہا کہ جو بھی زیادہ گول کرے گا ان کو ہی اپنی اکیڈمی میں جگہ دیں گے۔ رونالڈو کی یہ ٹیم 3-0 سے میچ جیت گئی، جس میں پہلا گول رونالڈو نے اور دوسرا گول ان کے دوست ایلبرٹ نے مارا۔ وہ تیسرا ہی گول تھا جس نے سب کو بہت زیادہ امپریس کر دیا۔ تیسرے گول کے لیے ایلبرٹ اکیلا ہی فٹ بال کو گول کیپر کے پاس لے گیا۔ اس وقت گول کے لیے اس کو ہلکی سی فٹ بال کو کک لگانی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ رونالڈو کو پاس کیا، جس سے رونالڈو نے یہ گول مارا اور رونالڈو نے ہی اکیڈمی میں ایڈمیشن بھی پایا۔ جب رونالڈو نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تب اس کے دوست ایلبرٹ نے جواب دیا کہ ان کی سوچ میں رونالڈو ہی اس سے بہتر کھلاڑی ہے۔ اس واقعے کے بعد ایلبرٹ اور رونالڈو کی دوستی بہت مضبوط ہو گئی اور وہ آج تک دوستی کے اس مضبوط بندھن میں ابھی تک بندھے ہوئے ہیں۔ رونالڈو کا بہترین کھیل دیکھنے کے بعد سپورٹنگ لسٹ کے بڑے سربراہوں نے رونالڈو کو 15 پاؤنڈ میں سائن کر لیا۔ یہ کلب پرتگال کے بہترین کلبوں میں سے ایک تھا۔ رونالڈو کو 12 سال کی عمر میں فٹ بال یعنی اپنے کیریئر کے لیے اپنے گھر کو یعنی خاندان کو چھوڑنا پڑا۔ رونالڈو کو اپنے خاندان سے الگ ہونے کی بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ جب رونالڈو 15 سال کا ہوا تب ان کے والدین کو پتہ چلا کہ رونالڈو دل کے کسی مرض میں مبتلا ہے۔ جب رونالڈو کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے رونالڈو کو فٹ بال نہ کھیلنے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ رونالڈو کے دل کی سرجری کرنی ہوگی اور یا پھر انہیں ہمیشہ کے لیے فٹ بال کھیلنا بند کرنا پڑے گا۔ مسلسل 8 سے 10 گھنٹے فٹ بال کھیلنے والے کو فٹ بال نہ کھیلنا بالکل منظور نہ تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنا دوسرا آپشن چنا اور ڈاکٹر کو دل کی سرجری کرنے کا کہا، اور اس سرجری میں جان جانے کا بھی خطرہ بالکل تھا۔ سرجری سے ریکور ہونے کے بعد رونالڈو پھر سے فٹ بال کھیلنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، اور اسی دوران رونالڈو کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا لگا
جب ان کے والد بہت زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے انتقال کر گئے، اور اسی واقعے نے رونالڈو کو سب سے زیادہ ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ رونالڈو ہی اپنے والد کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ شراب کی وجہ سے ان کے والد کی وفات کے بعد رونالڈو نے آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، بس ان کے والد ہی گھر کے کمانے والے واحد فرد تھے۔ آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ کے گھر کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ رونالڈو کی والدہ کو دوسروں کے گھروں میں جا کر کھانا پکانا اور دوسرے کام کر کے اپنا گھر چلانا پڑا، لیکن رونالڈو نے ان تمام تر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے اس فٹ بال کے کھیل کو جاری رکھا۔ لگاتار محنت کی وجہ سے رونالڈو ایک زبردست کھلاڑی کے طور پر ابھرے۔ اب اس شخص نے اپنی عمر کا 17 سال میں پہلا میچ کھیلا۔ کلب کے اندر اچھا کھیل پیش کرنے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ سن 2003 میں 18 سال کی عمر میں رونالڈو کو انگلش فٹ بال کلب کے مانچسٹر یونائیٹڈ نے 17 ملین امریکی ڈالر میں سائن کیا۔ اسی کے ساتھ ہی رونالڈو سب سے مہنگے ترین فٹ بالر بن گئے، جو کہ ٹین ایجر تھے۔ حالانکہ انہوں نے مانچسٹر یونائیٹڈ میں جرسی نمبر 28 کو طلب کیا تھا، لیکن آپ کو نمبر 7 مہیا کیا گیا، جو کہ ابھی تک بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کو جوائن کرنے کے بعد رونالڈو نے ایف اے کپ میں جیت کے ساتھ شروعات کی اور لگاتار 3 پریمیئر لیگ کے ٹائٹلز، 1 چیمپئن لیگ ٹائٹل اور 1 فیفا کپ کا ورلڈ کپ بھی اپنی ٹیم کو جتوایا۔ سن 2009 میں ریئل میڈرڈ نے رونالڈو کو 132 ملین ڈالر کے عوض اپنی ٹیم میں شامل کر دیا۔ یہ کسی بھی پلیئر کے لیے سب سے مہنگا فٹ بال ٹرانسفر ایسوسی ایشن تھا۔ ریئل میڈرڈ کا یہ کنٹریکٹ 2009 سے 2015 تک کا تھا، اور اسی دوران ہی رونالڈو کی گیم لیول اور ان کی شہرت بڑھتی ہی چلی گئی۔ ریئل میڈرڈ میں رہتے ہوئے رونالڈو نے 15 ٹرافیز جیتی، جن میں 2 لا لیگا ٹائٹلز اور 4 چیمپئن لیگ ٹائٹل شامل ہیں۔ پھر 2018 میں رونالڈو کو اٹلی کے فٹ بال کلب جوونٹس نے 100 ملین پاؤنڈ دے کر اپنی ٹیم میں شامل کر لیا۔ 30 سال سے اوپر کھلاڑی کے لیے فٹ بال کی تاریخ میں اب تک کا سب سے مہنگا کنٹریکٹ ہے۔ رونالڈو کو ان کی پوری زندگی میں کئی ٹائٹلز اور ایوارڈ مل چکے ہیں۔ سن 2015 میں پرتگیز فٹ بال فیڈریشن نے بیسٹ پرتگیز فٹ بال پلیئر آف آل ٹائم کا خطاب دیا۔ سن 2016 اور 17 میں رونالڈو ہائیسٹ پیڈ ایتھلیٹ میں شامل تھے۔ وہ ٹائم میگزین کے 100 پلیئر آف دا ورلڈ میں شامل ہو چکے ہیں، اور آپ ایک ایسے فٹ بال کھلاڑی ہیں جنہوں نے 5 چیمپئن لیگ ٹائٹلز جیتے ہیں، 2 مانچسٹر یونائیٹڈ کے لیے اور 3 ریئل میڈرڈ کے لیے۔ لیکن اتنا پیسہ اور مال کمانے کے بعد آپ سبھی کو یہ جان کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ رونالڈو اپنے فٹ بال کی کمائی صرف اپنے اوپر ہی خرچ نہیں کرتے، بلکہ اپنے ان پیسوں کو فلاحی کاموں کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رونالڈو اپنے دم پر ہی ایک یتیم خانہ چلاتے ہیں، جس میں 600 سے زائد بچوں کا خرچہ خود اٹھاتے ہیں۔ نومبر 2012 میں رونالڈو نے اپنا گولڈن شوز آپشن کیا تھا، اور اس آپشن سے ہوئی 13 کروڑ کی کمائی رونالڈو نے گیزا میں سکول بنانے کے لیے ڈونیٹ کر دیا۔ آپ سگریٹ اور شراب سے بھی دور رہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے جسم کے اوپر ٹیٹوز بالکل نہیں بنوائے، کیونکہ وہ ایک ریگولر بلڈ ڈونر ہیں۔ یہ بہترین شخص دنیا کا سب سے بہتر کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے کچھ رئیس لوگوں میں بھی شامل ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جہاں تک پہنچنا ہر ایک کھلاڑی کا خواب ہوتا ہے۔ کسی نے بالکل صحیح فرمایا کہ اگر آپ کا سگنیچر ایک فوٹوگراف بن جائے تو اس دن سمجھ جائیے کہ آپ کامیابی کے مقام کو چھو چکے ہیں، چاہے آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں۔ اگر آپ سخت محنت کریں گے تب اس مقام تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ کرسٹیانو رونالڈو کی زندگی سے اب ہم بس یہی سیکھتے ہیں۔ اسی نصیحت کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو کرسٹیانو رونالڈو کی زندگی سے اگر کچھ انسپریشن ملی ہو، اور اگر کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اگر ہو سکے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے اس چینل ITV ورلڈ وائڈ کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے۔